اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کھڑے ہو جائیے. پتھمادارا کا شری رام چندر جی شری ہنومان جی کو بتاتے ہیں کہ تمہیں ایشور کی پوجا کیسے کرنی. پتھمادارا کا جیوا، سب سے پہلے کھڑے ہو جاؤ سیدھے. جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا فرض ہے. مسلمان بھی جب نماز پڑھتا ہے تو قیام سیدھا کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں شری ہنومان جی کو بتا رہے ہیں ایک طریقہ عبادت کا، بھکتی کا. بھکتی آپ میں بھی ہے، بھکتی مسلمانوں میں بھی ہے. مسلمانوں میں لمیٹڈ ہے اور مسلمانوں میں ایکسپلینڈ ہے، مسلمانوں میں گائیڈڈ ہے. باضابطہ اس سے آگے اور اس سے پیچھے نہیں، اتنا ہی جتنا ہمارے نبی نے بتایا. اللہ کے نبی نے بتایا صلو رأیتمونی کما اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جو طریقہ ہم کو حضرت جبرائیل نے بتایا، اس انداز میں پڑھو جس انداز میں میں نماز پڑھتا ہوں. تو شری رام چندر جی کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے پتھمادارا کا جیوا. میرے ہندو بھائیو، پرتھم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ رگ وید کھولتے ہیں تو آتا پرتھم ادھیائے کا پرتھم منڈل. کیا ہے پرتھم؟ مطلب شروعات، پہلا. پتھمادارا کا جیوا، جب تم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ ایشور کی پوجا کے لیے، پتھمادارا کا جیوا تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ. مسلمان جب نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ ان کی نماز کے فرائض میں سے ہے کہ قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا. دیٹس ویری امپورٹنٹ پارٹس آف نماز، نمازوں کا یہ امپورٹنٹ پارٹ. دوسرے نمبر پر دیو ددین مجیتے، دوسرے نمبر پر ڈنڈوت کرو. ترتیب تھوڑی سی الٹی پلٹی ہے. ڈنڈوت مینس سجدے کرو. اب مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ جب آپ کریں گے تو سیم سجدے کی یہی صورت ہوتی ہے. مکتب شافی المسلک میں یا جماعت اہل حدیث کے اندر جب سجدے میں جائیں گے تو گھٹنے میں پیر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ڈائریکٹ وہ ہاتھ مسلے میں ڈالتے ہیں، یعنی ایسے جھکتے ہیں جیسے دیسی پہلوان ڈنڈوت مار رہا ہو، ڈپس مار رہا ہو. انگریزی ڈپس نہیں، وہ پہلوانی پہلے والا ڈپس، انگریزی ڈپس نہیں جو ہیرو لوگ مارتے ہیں اور ہمارے جوان دیکھ کر اس کو فالو کرتے ہیں. اور جو 6 پیک بناتے ہیں، 6 پیک والا نہیں، 18 پیک والا ڈپس جو مارتے ہیں پہلے والے جوان لوگ، ان کے لیے دیو ددین مجیتے، ڈپس مارو. اور مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ ڈپس مارتا ہے یعنی سجدہ کرتا ہے. ترتیانن کو ڈلاکار، تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ. جب سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو کنڈلی مار کر بیٹھتے ہیں. محمد نہیں بتا رہے میرے ہندو بھائیوں. طریقہ بھکتی، میتھڈ آف شکتی، ایشور کی پوجا کیسے کرنی ہے. مریادا پرشوتم کہہ رہے ہیں شری رام چندر جی، میری نہیں. شری رام چندر جی کہہ رہے میری نہیں، ایشور کی کرو. کیسے کرو؟ ایسے کرو. ترتیانن کونڈلاکار، کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ. اور مسلمان جب سجدے سے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تشہد میں تو کنڈلی مار کر بیٹھتا. چترتر دیو چندر کا تھوڑا سا جھک جاؤ، چوتھے نمبر پر تھوڑا سا. اور جب رکوع کرتے ہیں تو تھوڑا سا جھک جاتے ہیں مسلمان نماز میں. پنچم وندو سنیکتا، 5ویں نمبر پر شریف انسان کی طرح بیٹھ جاؤ. نماز میں قاعدہ خیرہ میں 2 رکعت والی نماز ہو تو آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ وغیرہ وغیرہ پڑھ کر ایک لمبے ایک شریف انسان کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. کوئی ہڑبڑاہٹ سربراہٹ نہیں ہوتی. پنچم وندو سنیکتا، شریف انسان کی طرح بیٹھ کر بھکتی کرو. نماز میں جب قاعدہ خیرہ میں بیٹھتے ہیں تو بالکل یہی طریقہ ہوتا ہے جو طریقہ شری رام چندر جی ہنومان جی کو بتا رہے ہیں. ہنومان اصل میں ہنن کرنے والی ذات، ہنن مطلب ظلم کو ختم کرنے والی ذات. اور شری ہنومان جی نے راون کے ظلم کا، راون کے لنکا کو آگ لگایا تھا. راون نے تو اس کے پونچھ کے اندر اس لیے آگ لگا دی تھی کہ اس کو پریشان کریں گے، لیکن ہنومان جی بڑے تیز تھے. ایک کٹیا سے دوسرے کٹیا، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، وہ پورے لنکا کے اندر آگ لگا دی اور ان کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے کہ نیکی کرنے والی ذات کو ہنومان بولتے ہیں. مریادا پرشوتم نے ان کو نماز کا طریقہ بتایا.
یہی نہیں، آپ بائبل اٹھا لیجئے، اس نماز کا ذکر ہے، آپ اٹھا لیجئے ہندو یہ سکھ دھرم کی تالمود اٹھا لیجئے، عہد جدید عہد قدیم کو اٹھا لیجئے، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ اتم الحج والعمرۃ للہ، مسلمانوں اللہ نے دولت دی تو حج کرنے کے لیے جاؤ مکۃ المکرمہ۔ ہمارے ہندو بھائیوں، آپ بھی سال میں ایک بار جاتے ہیں، کہاں پر؟ جگناتھ یاترا میں جاتے ہیں آپ۔ حج میں مسلمان جاتا ہے، احرام باندھتا ہے تو 2 کپڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی جب جاتے ہیں جگناتھ یاترا میں، جب جاتے ہیں ہریدوار، یا جب جاتے ہیں بول بم لے کر گنگا اسنان کرنے کے لیے، تو 2 کپڑے پہنتے ہیں۔ جب وہ جگناتھ میں جائیں گے تو 2 کپڑے پہنیں گے، رنگ ان کا گیروا ہوگا، دونوں کپڑے بنا سلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور احرام کے اندر مسلمان جب جاتا ہے حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے تو 2 ہی سفید کپڑے ہوتے ہیں، وہ بھی بنا سلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے تو اپنے سر کے بال کو چھوٹے کرواتا ہے۔ ہندو بھائیو، آپ جگناتھ یاترا میں جب جاتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لیتے ہیں۔ مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے تو 2 فیتے والی چپل پہنتا ہے، ہوائی چپل پہنتا ہے۔ آپ بھی جب جاتے ہیں یا تو ننگے پیر ہوتے ہیں تو یا 2 فیتے والی چپل پہنتے ہیں۔ کتنی سملرٹی ہے۔ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن کہتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃ، کیا آپ دان نہیں دیتے؟ دان کا دوسرا نام عربک کے اندر زکوٰۃ ہے۔ کیا مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز کی بگڑی ہوئی شکل ساشٹانگ کی صورت میں نہیں ہے، 100 انگ، اپنے 8 انگ سے پوجا کرو۔ اور اس کی صحیح صورت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو 8 انگ اس کی زمین پر جاتے۔ اب بتائیے پھر یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ کہا گیا؟ آسام سے فون آیا، ایک تاریخ رکھی گئی وہاں پر 11 جنوری کی۔ بڑا مجبور ہوں میں، میرے پاس وقت نہیں، اگر کسی مہینے کے اندر 60 دن ہوتے تو شاید میرے وہ 60 دن خالی نہ ہوتے۔ جنوری کے 30 دن ہوتے، فروری کے 28 دن ہوتے، 28 دن کے بجائے میرے پاس 35 پروگرام لکھے ہوئے ہوتے۔ آیا وہاں سے فون آسام سے، انہوں نے کہا کہ مولانا قرآن کریم کے اوپر اتنے سارے اعتراضات کیے گئے، آسامی زبان کے اندر وہ اشکالات کیے گئے کہ مسلمانوں کے قرآن میں یہ لکھا ہے، مسلمانوں کی شریعت کے اندر یہ بات لکھی ہے، غلط ہے۔ میں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا۔ اس دھرتی کے اوپر 60% ہمارے ایسے ہندو بھائی ہیں جو اب بھی امن پرست ہیں، جو اب بھی امن اور شانتی کو چاہتے ہیں، جو دنگا فساد نہیں چاہتے۔ یہ تو راجنیتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا کے ظالم حکمرانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کو 5 ادوار کے اندر بانٹا ہے، اور جب ظلم بڑھتا ہے تو یہ سنکیت ہے کہ اس ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ جب قارون کا ظلم بڑھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دولت سمیت زمین کے اندر ان کا نام و نشان دھسا دیا تھا۔ جب فرعون کا ظلم بڑھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بین السماء والارض لٹکا دیا تھا فرعون کو۔ آج بھی اس کو نہ تو زمین نے ایکسپٹ کیا ہے، نہ تو ہواؤں نے اس کو قبول کیا ہے، کیونکہ اس کا ظلم بڑھ گیا تھا۔ جب ابو جہل کا تکبر بڑھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 معصوم بچوں کے ذریعے اس کے گردن کو سر سے، ان کے سر کو ان کی گردن سے تن سے جدا کروا دیا تھا۔ اور جب ہٹلر کی موت آئی تھی تو 6 کروڑ لوگوں کی ہتیا ضرور کروائی تھی، لیکن وہ کتے کی موت مرا تھا اس دھرتی پر۔ آج تک جتنے بھی ظالم لوگ آئے، ایشور نے ان کے سامنے میں کسی نہ کسی شکل کے اندر حق کو واضح کیا ہے، حق کو کھڑا کیا ہے۔ اللہ کا یہ ایشور کا نظام ہے۔ میرے ہندو بھائیوں، ان کو صرف اسلام کے نظریے سے آپ نہ دیکھیں، آپ خود اتہاس اٹھا کر دیکھ لو، آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ جب اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا راکشس اندھکاسر آیا تھا، برہما جی پریشان ہو گئے تھے، وشنو بھی پریشان ہو گئے تھے، اور شیو جی بھی پریشان ہو گئے تھے کہ اس اندھکاسر کا وَدھ کیسے کیا جائے۔ سب لوگوں نے مل کر منن کیا، تب جا کر ایک شکتی پیدا ہوئی تھی جس کا نام دیا گیا تھا بھگوتی ماں۔ اس بھگوتی ماں نے
दुर्गम राक्षस का वध किया, नाम पड़ा दुर्गे माता, और उसी दुर्गे माता ने उस अंधकासुर के वध के लिए काली का अवतार लिया था, जमीन और आसमान के बीच के अंदर उसके सर को उसके तन से जुदा किया था। तब जाकर ये इस धरती के उस राक्षस का खात्मा हुआ था जिससे तमाम दुनिया के मानव जाति संकट के अंदर फंसे हुए थे। और थोड़ा करीब आइए, रावण के जुल्म से कौन वाकिफ नहीं था, लेकिन उस रावण के जुल्म का खात्मा किया कि नहीं किया। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, कौरवों के ऊपर, कौरवों का पांडवों के ऊपर जो जुल्म हुआ था कौन नहीं जानता है। मजबूर होना पड़ा, विष्णु जी ने 8वां अवतार लिया श्री कृष्ण जी की सूरत के अंदर, और तब जाकर महाभारत के मैदान में अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम तलवार थामो, तुम हाथ पे तलवार मजबूती के साथ पकड़ो। उन्होंने कहा कि मेरे सामने मेरे दादा है, मेरे सामने मेरे फूफा है, मेरे सामने मेरे जीजा जी है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भूल जाओ, आज इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, बल्कि ये राक्षस की औलाद है, ये राक्षस है, इनका वध करना जरूरी है। मैं आया हूं उस लोक से इस धरती पर इन्हीं राक्षसों का वध के लिए। मेरे हिंदू भाइयों, दलील चाहिए, मैं दलील देता हूं। उठाइए श्रीमद्